جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس وقت ان کی عمر 38 سال ہے یا 40 سال ہے، زیادہ راجح قول 40 سال کا ہے، اور اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 62 میں یا 63 میں ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو کوئی بندہ فطرت سے تعلق رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ شیر خار بچی سے بھی کوئی نکاح کرے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے عقد نہ صرف شیعہ اور سنی کتابوں میں سے ثابت ہے بلکہ ریاضیاتی مطالعے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بلا شبہ یہ عقد درست ہے، اور ریاضیاتی ایک جھوٹا اور غلط مفروضہ گھڑا گیا جس کی بنیاد پر دروغ گوئی کی گئی۔ یہ جو موصوف کی آپ نے کلپ سنا، اس کے اندر بھی اس کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور بظاہر اپنا علمی ہونا ثابت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک تحریر جو ہے اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ایک تحریر کسی شیعہ کی جانب سے لکھی گئی تھی، تو قضیہ ازواج حضرت عمر کے نام سے تحریر تھی۔ آج سے 6 سال قبل ہم نے بحمد تعالیٰ اس کا تحقیقی جواب تحریری شکل میں دیا تھا، اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ بہرحال اب یہ کلپس کی صورت میں اور تحریر یہی نئے انداز سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں پہ دھوکہ کیسے دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بنیادی طور پر 3 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کے وقت عمر کتنی تھی، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی الفاروق علامہ شبلی کی کتاب کے مطابق جو ولادت ہوئی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 40 سال قبل، تو 40 سال قبل ہجرت سے سیدنا فاروق اعظم کی ولادت ہوئی۔ اعلان نبوت کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، اور 6 نبوی میں نبوت کے 6 سال میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو اس اعتبار سے قبول اسلام کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 33 سال ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر جھوٹ باندھا گیا تحریر لکھنے والے نے، اور اس مولوی صاحب نے اسی کو منو عن نقل کر دیا اور ایک فرض کر لیا بغیر کسی حوالے کے اور بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی دلیل کے بات کر دی کہ جناب قبول اسلام کے وقت حضرت عمر کی عمر 40 سال تھی۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قبول اسلام کے وقت آپ سیرہ اعلام النبلاء اٹھائیں، انساب الاشراف اٹھائیں، بلازر علامہ بلازری کی اٹھائیں، اور دیگر اسی طرح جو ہے وہ اسد الغابہ اٹھائیں اور دیگر کتب اٹھائیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قبول اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جو ہے وہ 33 برس تھی۔ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی، ان کی جو ولادت ہوئی وہ ہوئی 5 ہجری میں، 5 ہجری میں ولادت ہوئی، اور 17 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا عقد ہوا۔ اب 5 ہجری سے لے کر 17 ہجری، 17 سے 5 نکالے تو پیچھے بچ گیا 12 سال، اور 12 سال کی عمر میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد ہوا، اور اس وقت یہ 17 ہجری تھی۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ جناب 12 سال کی عمر میں بھی تو نکاح ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ثابت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آج کل تو ہمارے اس سرزمین میں بھی 12 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، اور وہ عرب کی دھرتی ہے، عرب کی دھرتی میں تو اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں کا مزاج ہے کہ وہاں اس سے پہلے خواتین جو ہے بالغ ہونا ان کا ثابت اور مسلم ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو اعتراض ہو تو پھر ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو عقد ہوا وہ اس وقت سیدہ فاطمہ کی 9 سال عمر تھی، اور شیعہ روایات کے مطابق رخصتی کے وقت سیدہ کی عمر 10 سال تھی۔ اب ہم اس میں یہی کہیں گے فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، کہ جو تمہارا یہاں پہ جواب ہوگا یہی ہمارا جواب ہوگا۔ بہرحال شیعہ سنی کتب سے تو یہ بات ثابت ہے ہی ہے، وہ تو ہم بحمد تعالیٰ ثابت کر چکے ہیں، اور یہ جو ایک ریاضیاتی اور جھوٹا مفروضہ گھڑا گیا ہے اس کو بھی اللہ کے فضل سے ہم نے پاش کر دیا ہے، اور اس میں جو جھوٹ بولا گیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہم نے واضح کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی آیت رحماء بینہم کا عملی مصداق تھے، اور ان کی آپس میں باہم محبتیں، رشتہ داریاں، تعلق، احترام، عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کو ہم بیان کریں گے تاکہ امت کے اندر اتفاق اتحاد رہے اور انتشار سے امت بچی رہے۔